لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا خداوند کریم کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک اور تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام خداوند کریم کے اس محبوب کے لیے جن کو خداوند کریم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور بے شمار سلام حضور علیہ السلام کی آل اور اصحاب پر جن کو خداوند کریم نے ہمارے لیے مددگار اور رہنما بنایا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا اہل سنت کا معمول ہے۔ ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو درود و سلام سے کرتے ہیں،
اور جب ہماری محافل کا اختتام ہوتا ہے تو تب بھی درود و سلام پر اختتام کیا جاتا ہے، اور جس آستانے پر ہم موجود ہیں یہاں پر بھی قبلہ پیر صاحب کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اس قدر کثرت کے ساتھ درود و سلام کیوں پڑھا جاتا ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جتنا وقت ملتا ہے اس میں سے 1/3 میں آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں، کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس سے زیادہ پڑھو، اس کو مزید بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ اے خداوند کریم کے محبوب، مجھے جتنا وقت ملے گا اس میں سے نصف میں آپ پر درود و سلام پڑھنے میں خرچ کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کو مزید بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو اس پر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جتنا بھی وقت ملے گا میں آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھوں گا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے غموں کا ازالہ ہوگا، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری پریشانیوں کا ازالہ ہوگا۔ اگر تم اس قدر درود و سلام پڑھو گے تو یہ تمہاری آخرت کی پریشانیوں کا ازالہ ہوگا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، پتہ چلا کہ درود و سلام دنیاوی مشکلات و تکلیف کا بھی ازالہ ہے، صرف دنیاوی مشکلات و تکلیف کا ہی نہیں بلکہ آخرت، قبر اور حشر کی مشکلات کا بھی ازالہ درود و سلام ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے جو خداوند کریم کا پسندیدہ عمل ہے، اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، آج اس دور میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جو گناہ گار نہ ہو۔ کوئی چھوٹے گناہ کا مرتکب ہے اور کوئی بڑے گناہ کا مرتکب ہے، تو کیا ان گناہوں کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہمارا مقدر ہے؟ کیا ہم یہ تصور کر لیں کہ اب ان گناہوں کی وجہ سے تباہ اور برباد ہی ہم نے ہونا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی راستہ ہے جو خداوند کریم اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ارشاد فرمایا، جس راستے پر چل کر ہم تکلیفوں کو راحتوں میں بدل سکیں، جس راستے پر چل کر ہم اپنے غموں کو خوشیوں میں بدل سکیں، تو اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا، قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ پر غور کریں تو خداوند کریم نے جب اپنے محبوب کی امت کے گناہ گاروں کو پکارا
اپنے محبوب کی امت کے گناہ گاروں کو مخاطب کیا تو یا عبادی یعنی اے میرے بندو، یعنی اپنے بندوں کہہ کر پکارا۔ کتنا خداوند کریم کو اپنے محبوب کی امت سے پیار ہے کہ گناہ گاروں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور مخاطب کرنے کے لیے خداوند کریم نے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ کل یعنی اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، پھر فرمایا یا عبادی الذین، اے میرے بندو اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ اب خداوند کریم کا انداز گفتگو دیکھیں، خداوند کریم کا اپنے محبوب کی امت کے ساتھ پیار دیکھیں کہ یہاں خداوند کریم نے کسی گناہ کا ذکر نہیں کیا کہ کس نے کیا گناہ کیا، بلکہ متعلقاً ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی اپنی جانوں پر ظلم کیا، کوئی بھی گناہ کر لیا، تو خداوند کریم جہاں دنیا پر ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کر رہا ہے، تو ہمیں خداوند کریم کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے کہ جس طرح خداوند کریم نے دنیا میں ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی کی، ہمارا رب بڑا کریم ہے، اسی طرح وہ بروز قیامت بھی ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارے کتنے گناہ ایسے ہیں کہ اگر ہمارے ماں باپ وہ ہمارے گناہ دیکھ لیں یا سن لیں تو ہمیں گھر سے نکال دیں گے، ہمارا کھانا پینا بند کر دیا جائے گا۔ لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کتنے ایسے گناہ ہیں، لیکن خداوند کریم نہ ہمارا رزق بند کرتا ہے اور نہ ہمیں اپنی زمین سے نکالتا ہے، بلکہ خداوند کریم کو اپنے محبوب کی امت سے اتنا پیار ہے کہ وہ رب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، تم کوئی گناہ کر لو، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، یعنی اے میرے بندو تم پلٹ آنا، تم ندامت کے ساتھ توبہ کر لینا، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہارا رب ہوں۔ اب غور کریں خداوند کریم اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایمان صرف خوف کا نام نہیں، بلکہ ایمان خوف اور امید سے درمیان کا نام ہے۔ جہاں بندے کو خداوند کریم کا خوف ہونا چاہیے، وہیں خداوند کریم کی رحمت سے امید بھی ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند کریم جہاں قہار ہے وہیں پہ خداوند کریم غفار بھی ہے، خداوند کریم جہاں جبار ہے وہیں پر خداوند کریم رحمان بھی ہے۔ تو خداوند کریم کو، خداوند کریم کے بندوں کو خداوند کریم کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خداوند کریم کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے کہ خداوند کریم بڑا غفور رحیم ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آؤ سنو خداوند کریم کتنا غفور رحیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ کی چوکھٹ پر ایک شخص آیا اور اپنے سر پر خاک ڈالنا، رونا دھونا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر میری عرض کرنا کہ میرے لیے دعائے مغفرت کرے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باہر ایک نوجوان ہے جو زار و قطار رو رہا ہے اور اپنے سر پر خاک ڈال رہا ہے، اور وہ عرض کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اندر بلاؤ۔ جب وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا تو ندامت کے ساتھ رونا شروع کر دیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ کے بندے کیا تیرا گناہ خداوند کریم کے آسمانوں سے بھی بڑا ہے؟ تو وہ شخص رو کر عرض کرنے لگا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ خداوند کریم کے آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تیرا گناہ خداوند کریم کی زمینوں سے بھی بڑا ہے؟ وہ شخص عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ خداوند کریم کی زمینوں سے بھی بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے کیا تیرا گناہ خداوند کریم کے سمندروں سے بھی بڑا ہے؟ وہ شخص عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میرا گناہ خداوند کریم کے سمندروں سے بھی بڑا ہے۔ اس پر خداوند کریم کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے یہ تو بتا کیا تیرا گناہ خداوند کریم کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ اس پر وہ نوجوان رونے لگا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میرا گناہ خداوند کریم کی رحمت سے بڑا نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر بتا تیرا گناہ ہے کیا؟ تو وہ شخص رو کر عرض کرنے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 8 سال میں نے مردوں کے کفن چوری کیے ہیں، کم و بیش 1000 مردوں کے میں نے کفن اتارے ہیں، لیکن جب آخری مردے کا کفن اتارنے گیا تو وہ انصار کی عورت تھی، وہ بہت زیادہ امیر تھی۔ جب مجھے پتا چلا کہ وہ فوت ہو گئی تو میں رات کو اس کی قبر کو کھود کر کفن اتارنے گیا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے قبر کھود کر اس کا کفن اتارا تو چاندنی رات تھی، چاندنی کی چاندنی جب اس عورت پر پڑی تو اس کا برہنہ جسم دیکھ کر مجھ میں شہوت آئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں نے ان قبروں کے درمیان اس مردہ عورت کے ساتھ بدفعلی کی، اس مردہ عورت کے ساتھ زنا کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگے کہ نوجوان جلدی سے چلا جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے عذاب نازل ہو جائے، تیری وجہ سے آسمان سے آگ برس پڑے۔ وہ نوجوان چلا تو گیا لیکن اسے ایک راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مل گیا، وہ جنگلوں میں چلا گیا، 40 دن خداوند کریم سے استغفار کرتا رہا۔ پھر 40ویں دن اس نوجوان کو یاد آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ کیا تیرا گناہ خداوند کریم کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ جب اسے یہ یاد آیا تو خداوند کریم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کیا خداوند کریم، اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہے تو پھر مجھے اتنا زیادہ عذاب دے، اتنا بڑا عذاب دے کہ جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو دیا ہو نہ مجھ سے بعد کسی کو دے۔ لیکن خداوند کریم، اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں، خداوند کریم یقیناً میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں، تو پھر خداوند کریم مجھے معاف کر دے اور اپنے محبوب کو خوشخبری سنا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ جب ادھر خداوند کریم کے اس بندے نے خداوند کریم کی رحمت سے امید لگائی، ادھر خداوند کریم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنے محبوب کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام خداوند کریم کے محبوب کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خداوند کریم نے اس کفن چور کو بخش دیا ہے۔ جب خداوند کریم کے محبوب نے یہ سنا تو خوشی سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، فرمانے لگے اے جبرائیل، کیا خداوند کریم نے اس کفن چور کو بخش دیا؟ اے جبرائیل، کیا خداوند کریم نے اس کفن چور کو بخش دیا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اس کفن چور کو بھی بخش دیا، اور آپ کی وجہ سے آپ کا امتی اگر کوئی اس سے بڑا گناہ بھی کر لے اور اس کے بعد بھی میری طرف پلٹ آئے، اپنے گناہ سے توبہ کر لے، میری رحمت سے امید لگا لے، کہ میرے محبوب میں آپ کی وجہ سے آپ کے اس امتی کا گناہ بھی بخش دوں گا۔ اب غور کریں خداوند کریم کتنا غفور رحیم ہے، ہمیں اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ خداوند کریم سے جیسا گمان رکھتا ہے، بندہ خداوند کریم سے جیسا گمان رکھتا ہے، خداوند کریم اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آتا ہے۔ اس لیے ہمیں خداوند کریم کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے۔ دو خداوند کریم کے بندے تھے، ایک گناہ گار تھا اور ایک نیک تھا۔ خداوند کریم کی شان، جب گناہ گار مرنے لگا تو نیکوکار اسے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں بڑا سمجھایا کہ نیک عمل کیا کر، اب تو مرنے لگا، بتا اب تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ وہ جو گناہ گار تھا وہ گناہ گار ضرور تھا، لیکن اسے خداوند کریم کی رحمت پر بڑی امید تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر میرا معاملہ خداوند کریم میری ماں کو سپرد کر دے تو میری ماں میرے ساتھ کیسا معاملہ پیش کرے گی۔ تو وہ نیکوکار کہنے لگا ماں تو بڑا پیار کرنے والی ہے، ماں تو تجھے جہنم میں کبھی نہیں بھیجے گی، وہ تو تمہیں جنت میں بھی بھیجے گی۔ اس پر وہ گناہ گار کہنے لگا پھر میرا رب عز و جل مجھ سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، پھر وہ مجھے جہنم میں کیسے بھیجے گا۔ وہ گناہ گار دنیا سے چلا گیا۔ نیکوکار نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، خداوند کریم نے تیرے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ وہ گناہ گار کہنے لگا میں گناہ گار ضرور تھا، لیکن مجھے خداوند کریم کی رحمت پہ امید تھی، اور مرنے سے پہلے جو میں نے اس کا اظہار کیا تو خداوند کریم نے میرے ان الفاظ کی وجہ سے مجھے بخش دیا۔ اب غور کریں خداوند کریم کتنا غفور رحیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خداوند کریم لے گا۔ وہ دیہاتی تھا، وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ اگر خداوند کریم میرا حساب لے گا تو پھر تو میں ضرور بخشا جاؤں گا، اگر خداوند کریم میرا حساب لے گا پھر تو میں ضرور بخشا جاؤں گا۔ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہے تو دیہاتی لیکن اس نے بات بڑے کام کی ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، چاہے ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں، چاہے جتنے بھی گناہ ہمارے سر پر ہیں، ہمیں خداوند کریم کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں خداوند کریم کی رحمت سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور خداوند کریم کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند کریم ہمیں گناہوں سے پکی سچی توبہ کر کر اپنی بارگاہ کی طرف لوٹنے اور اپنی رحمت کے ساتھ اچھی امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔